رمضان میں جنت کو کیسے سجایا جاتا ہے؟ جنت کے کون سے دروازے سے روزدار داخل ہوں گے؟ روزدار کو کیا انعام ملے گا؟ اور حوریں کیا کہتی ہیں؟ رمضان میں جنت کا منظر کیا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور پھر شروع سال سے لے کر آخری سال تک رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ سجایا جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو بہت زیادہ اچھی آواز کی ہوتی ہے، جس کا نام مسیرہ ہوتا ہے۔ سننے والے نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ پھر بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں، یعنی کہ جنت کے اوپری منزل پر آتی ہے، اور پھر جنت کے داروغہ یعنی کہ رضوان سے پوچھتی ہے، یہ کیسی رات ہے؟ تو وہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج سارے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دو، اور جہنم کے داروغہ مالک کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پورے مہینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی پہلی رات کو زمین پر اترتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کو رمضان میں کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا اور ایک خاص خوبصورت دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف روزداروں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں سے صرف روزدار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور افطار کے وقت 2 خاص دعائیں ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت خود دعائیں مانگو، کیونکہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر لو، ان کے گلے میں پھندا ڈال دو، تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو اور ان کی عبادات کو خراب نہ کر سکے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرم ہم پر فرماتا ہے کہ رمضان میں سارے شیاطین، سرکش شیاطین قید میں رہتے ہیں، اور سارا رمضان سرکش شیاطین قید میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہماری عبادت خراب کرنے کے لیے نہیں دیتا۔
اور سارا رمضان جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کو بہت زیادہ خوبصورت کیا جاتا ہے۔ جنت بہت زیادہ خوبصورت ہے کہ دیکھنے والے نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اور جہنم کے تمام دروازوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تراویح کے ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اور ہر قسم کی عبادت کا ثواب ہے کہ یہ پڑھو گے، یہ عبادت کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن روزہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے ذمے ہے، میں جتنا چاہوں اپنے بندے کو اس کے حساب سے ثواب کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو رمضان کی اہمیت کو جانیں اور رمضان کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے اور رمضان کا تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے، یعنی کہ آگ سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرو، اور قرآن تو رحمتوں کا دسترخوان ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اور رحمتیں اور برکتیں حاصل کرو۔ اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کروا لو، سچی اور پکی توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنے خطاؤں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کرو کہ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال عطا فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ رمضان کی برکتیں عطا فرما، اے اللہ رمضان کی رحمتیں عطا فرما، اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مہینے میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے کا ایک عشرہ گزر گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ جس طرح تیری عبادت کرنا تھا ہم نہ کر سکے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بڑا چڑھا کر قبول فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مغفرت عطا فرما۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے